دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر پاکستان اور روس ایک ہی محاذ پر ایک ساتھ قدم بڑھا دیں تو خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جس نے آج بھارت کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ روس اور پاکستان کی حالیہ مشترکہ فوجی مشقیں صرف ایک تربیت نہیں بلکہ یہ دروزبہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب عالمی سٹیج پر اپنی فوجی طاقت کو منوا رہا ہے۔ ان مشقوں میں اسپیشل فورسز کی جدید حکمت عملی، انسداد دہشت گردی آپریشنز اور ڈرونز جنگ کے نئے طریقوں پر عمل کیا گیا، وہ سب کچھ جو بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب جب روس، جو برسوں سے بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر مانا جاتا تھا، پاکستان کے ساتھ عملی مشقیں کر رہا ہے تو نئی دہلی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ اتحاد ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب کسی ایک بلاک پر انحصار نہیں کر رہا بلکہ خود ایک ابھرتی ہوئی فوجی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مشقیں بھارت کے لیے کتنی پریشانی کی وجہ بن سکتی ہیں۔ دوستو، جب دنیا کے عسکری اتحاد بدل رہے ہیں، پاکستان خاموشی سے اپنی فوجی صلاحیتوں کو نکھار رہا ہے، عالمی منظرنامے میں پاکستان آرمی تیزی سے ایک ایسے ملک کی فوج بن چکی ہے جو صرف دفاع نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، ڈپلومیسی اور جدید جنگی حکمت عملی میں بھی خود کو منوا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں دروزبہ 2025 اسی بدلتے ہوئے کردار کی علامت ہیں۔ روس کے ساتھ یہ تعلقات اس وقت مزید اہمیت اختیار کر گئے جب رپورٹس سامنے آئیں کہ روس پاکستان کو جدید J187 یا RD-93 طیاروں کے انجن دینے پر غور کر رہا تھا، لیکن بھارت نے اس ڈیل کو رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یا یہ وہ موقع تھا جب دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طرح پاکستان کی دفاعی ترقی سے خوف زدہ ہے۔ روس کی طرف سے ناظرین، ایسے انجن کی فراہمی پاکستان کے لیے ایک بڑا دفاعی فائدہ ہوتی، کیونکہ JF-17 تھنڈر جیسے طیاروں کی کارکردگی اس سے کئی گنا بڑھ جاتی۔ بھارت اس پیش رفت کو روکنے کے لیے مختلف سفارتی دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی صرف ایک ملک پر انحصار نہیں کیا۔ چین، ترکی، ایران اور اب روس پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کئی محاذوں پر بیک وقت آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے بھارتی اسٹریٹجی کو غیر یقینی میں ڈال دیا۔ ادھر دوسری طرف خطے میں ایک اور اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان حالیہ جھڑپوں نے صورتحال کو سنگین کر دیا ہے۔ ان جھڑپوں کے دوران طالبان نے پہلی بار ڈرونز کا استعمال کیا۔ یہ عام کوارڈ کاپٹر ڈرون نہیں تھے بلکہ ان میں بارودی مواد نصب تھا۔ پاکستانی فوج نے ان حملوں کا بھرپور جواب دیا اور متعدد طالبان ٹھکانے تباہ کیے، مگر ایک سوال پیدا ہوا، طالبان کے پاس یہ جدید ڈرون ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ کیا واقعی بھارت نے طالبان کو ڈرون فراہم کیے تاکہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا سکے؟ یہ سوال اب سوشل میڈیا اور دفاعی تجزیہ کاروں کے حلقوں میں گردش کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ نہ صرف ایک علاقائی سازش ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ بھارت پہلے بھی پاکستان کے خلاف افغانستان میں پراکسی نیٹ ورک استعمال کرتا رہا ہے۔ ایسے میں ڈرون ٹیکنالوجی کا طالبان کے ہاتھ لگ جانا کسی خفیہ تعاون کے بغیر ممکن نہیں لگتا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں استحکام کی بات کی ہے، مگر جب پڑوسی قوتیں اس کے اندرونی دشمنوں کو مضبوط کرنے لگیں تو پھر عسکری ردعمل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پاکستانی فوج نے حالیہ ہفتوں میں سرحد پار کئی ٹھکانوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں طالبان کے اہم کمانڈر ہلاک ہوئے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان نہ صرف دفاع کرے گا بلکہ خطرہ جہاں سے بھی آئے اس کا سرحد پار جواب دیا جائے گا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے۔ اب پاکستان آرمی کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنی اینٹی ڈرون صلاحیتوں کو جدید بنائے۔ روس کے ساتھ مشترکہ مشقیں اسی تناظر میں اہم ہیں، کیونکہ ان مشقوں میں کاؤنٹر ٹیررزم، ہائبرڈ وارفیئر اور الیکٹرونک وارفیئر جیسے نئے شعبوں میں تربیت شامل ہے۔ روس کے پاس ڈرون نیوٹرلائزیشن سسٹمز میں مہارت ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی ٹریننگ آئندہ ایسے کسی بھی خطرے کے خلاف دفاع کو مضبوط بنائے گی۔ دروزبہ 2025 جیسے اقدامات محض فوجی مشقیں نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اشارہ ہیں کہ پاکستان اب عالمی سٹیج پر خود کو ایک متوازن اور مؤثر فوجی طاقت کے طور پر منوا رہا ہے۔ جب روس جیسے ملک پاکستان کے ساتھ مشترکہ آپریشن ڈرلز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت عالمی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہے۔
भारत चाहे कितनी भी कोशिश करे, ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती कि पाकिस्तान की फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और हरबी सोच में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर भारत वाकई तालिबान को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है तो ये एक ख़तरनाक खेल है। इससे न सिर्फ इलाक़ाई सलामती मुतासर होगी बल्कि भारत के आलमी साख भी मुतासर होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे तमाम शवाहिद जमा करे और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इस मामले को उजागर करे, साथ ही साथ अपनी इंटेलिजेंस सलाहियतों को मज़ीद तेज़ करे ताकि ड्रोन्स या दीगर नई जंगी टेक्नोलॉजी के ख़तरात को पहले ही नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तानी फ़ौज ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। अब जब जंग की शक्ल बदल चुकी है और ड्रोन्स, साइबर हमलों और प्रोपेगेंडे की सूरत में नए ख़तरात सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज भी अपने रद्द-ए-अमल में वही जदीदियत ला रही हैं। रूस और दीगर ममालिक के साथ फ़ौजी मशक़ें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत बना रहा है बल्कि नए दौर की जंग के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ताल्लुकात से बनती है। रूस के साथ मशक़ें, चीन से इश्तराक, तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे और ख़िते में अमली किरदार, ये सब पाकिस्तान को एक नई आलमी हैसियत दे रहे हैं। भारत के लिए ये एक तशवीश की बात ज़रूर है मगर पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि इसकी फ़ौज अब किसी एक ब्लॉक की ताबे नहीं बल्कि एक ख़ुद मुख्तार आलमी क़ुव्वत के तौर पर सामने आ रही है। अब सोचने की बात यह है कि क्या भारत वाकई रूस और पाकिस्तान के बढ़ते हुए फ़ौजी ताल्लुकात से खौफज़दा है? अगर रूस पाकिस्तान को जदीद इंजन फ्राहम करता है तो क्या ये जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है? तालिबान के पास जदीद ड्रोन्स कहाँ से आए? क्या इसके पीछे भारत का खुफिया किरदार है? क्या पाकिस्तान आर्मी रूस जैसे ममालिक से ताउन करके नए आलमी जंगी टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।